المدينة وين نروح بحالنا. آج کے درس میں ان موضوعات کے بارے میں بیان کروں گی۔ نماز میں امام کی اقتداء کی شرائط، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی شرائط، جمعہ کی نماز کے فرض ہونا اور صحیح ہونے کی شرائط، مسلمان میت کے متعلق احکامات، یعنی کہ غسل، تکفین، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ اور میت کو دفن کرنے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ للہ تعالی، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالی کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد اور ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ فصل، نماز میں امام کی اقتداء کی شرائط، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی شرائط یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ مقتدی، یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنے امام سے آگے کھڑا نہ ہو۔ نمبر 2 اپنے امام کی انتقالات سے باخبر ہو، یعنی امام کی نماز کی حرکات سے باخبر ہو، جیسے کہ رکوع یا سجود وغیرہ۔ نمبر 3 امام کی پیروی کی نیت ہو، یعنی کہ وہ نماز با جماعت پڑھنے کی نیت کرے۔ نمبر 4 فعلی ارکان ادا کرنے میں اور واجبات کے ادا اور ترک کرنے میں امام کی پیروی کرنا۔ نمبر 5 امام اور مرد مقتدی کے درمیان عورتوں کی پوری صف حائل نہ ہو، یعنی کہ امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مرد کے درمیان عورتوں کی پوری صف نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 6 امام اور مقتدی کی نماز میں اتفاق ہو۔ اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایسے شخص کی اقتداء کرے جو کہ وہی فرض نماز ادا کر رہا ہو۔ لہٰذا اگر ان دونوں کی نماز میں اتفاق نہ ہو، یعنی وہ دونوں ایک ہی نماز نہ ادا کر رہے ہوں، تو پھر اس صورت میں اقتداء جائز نہ ہوگی، ماں سوائے کہ اگر سنت پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی اقتداء کرے تو پھر یہ جائز ہے۔ مثلا اگر امام ظہر کے 4 فرض نماز پڑھ رہا ہو تو مقتدی یعنی امام کے پیچھے پڑھنے والا 4 سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 7 اور جمعہ کی نماز میں امام امامت کی نیت کرے۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے کم از کم 3 مردوں اور امام کا ہونا شرط ہے، یعنی کم از کم 4 مردوں کا ہونا شرط ہے۔ صاحب ہوا یعنی بد عقیدہ رکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اگر اس کا بد عقیدہ کفر کی حد تک نہ پہنچا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے۔ عربی متن میں صاحب ہوا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کو اردو میں صاحب ہوس کہا جاتا ہے اور جس کا ظاہری معنی ہے وہ شخص جو کہ نفسی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اور یہاں پر
اس کا معنی وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی رائے کے مطابق ایک عقیدہ اپناتے ہیں۔ قدریہ یعنی تقدیر کے منکر، مشبہ یعنی خدا کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے والے، اسراء کے منکر، اور اسی طرح کہ دوسرے بد عقائد رکھنے والوں کی ابتدا میں نماز جائز نہیں۔ کفر کی 3 اقسام ہیں: تعطیل یعنی خدا کے ہونے یا اس کی صفات کا انکار کرنا، تشبیہ یعنی خدا کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا، اور تکذیب یعنی دین کو جھٹلانا۔ جس کسی نے ان میں سے کوئی بھی کفر کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جمعہ کی نماز فرض ہونے اور صحیح ہونے کی شرائط۔ جمعہ کی نماز ایک فرض نماز ہے جس کی 2 رکعات ہیں، جو کہ فجر کی نماز کی طرح ادا کی جاتی ہیں، لیکن جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے۔ جمعہ کی نماز فرض ہونے اور صحیح ہونے کی شرائط۔ نمبر 1، مصر میں اقامت۔ مصر کا معنی یہاں پر ایک شہر ہے، جس کی مزید تعریف یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جس کی سب سے بڑی مسجد میں اس مصر یعنی شہر کے تمام رہنے والے لوگ نہیں سما سکتے۔ اقامت یعنی کسی جگہ میں مقیم ہونا، یعنی مسافر نہ ہونا۔ لہذا جمعہ مسافر پر فرض نہیں، اور نہ ہی اس پر جو مصر میں نہیں رہتا۔ نمبر 2، صحت۔ نمبر 3، آزادی۔ نمبر 4، مرد ہو۔ نمبر 5، عاقل یعنی پاگل نہ ہو۔ نمبر 6، بالغ۔ بالغ ہونے کی علامتیں یہ ہیں: لڑکے یا لڑکی کا پورا 15 قمری سال کا ہو جانا، تقریباً 14 سال اور 6 مہینے کی عمر، یا احتلام یعنی ان سے منی کا خارج ہونا۔ یہ دونوں علامتیں لڑکے اور لڑکی کے لیے ہیں۔ کسی عورت کو حاملہ کر دینا، یہ علامت مرد کے لیے خاص ہے، اور حیض، ماہواری اور حمل، یہ 2 علامتیں لڑکیوں کے لیے خاص ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک علامت لڑکے یا لڑکی میں پائی جائے تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کی صحیح ادائیگی کے لیے 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1، مصر یا اس کی فنا میں جمعہ کی نماز ادا کرنا۔ فنائے مصر، مصر سے جڑی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، جس کو مصر یعنی اس شہر کے رہنے والے اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ گھوڑوں کو دوڑانا، تیر اندازی کرنا اور میتوں کو دفنانے کے لیے وغیرہ۔ نمبر 2، ظہر کا وقت۔ نمبر 3، سلطان کا ہونا۔ سلطان یعنی بادشاہ کے ہونے سے مراد یہ ہے کہ سلطان مقرر ہو، اور یہ نہیں کہ وہ مصر یا مسجد میں موجود ہو، لیکن اگر وہ مصر یعنی شہر میں موجود ہو تو پھر وہ خود امامت کرے گا یا امامت کے لیے کسی دوسرے کو مقرر کرے گا، تاکہ لوگ امام چننے کے لیے آپس میں نہ لڑیں۔ اگر کوئی سلطان نہ پایا جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک شخص پر متفق ہو کر اس کو امام بنائیں اور اس کی اقتداء میں جمعہ کی نماز ادا کریں۔ نمبر 4، خطبہ دینا۔
نمبر 5 جماعت کا ہونا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مطابق جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے کم از کم 3 مردوں اور امام کا ہونا شرط ہے، یعنی کم از کم 4 مردوں کا ہونا شرط ہے۔ نمبر 6 عوام کے لیے داخلے کی اذن عام کا ہونا، یعنی جس جگہ جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی ہو تو ہر ایک جس پر جمعہ فرض ہو اس کو داخل ہونے کی اجازت ہونی چاہیے، یعنی کہ اس جگہ میں داخل ہونے کی پابندی اس پر نہ ہو۔ مسلمان میت کے متعلق احکامات۔ مسلمان میت کے لیے 4 امور کا کرنا فرض ہے جب کہ وہ زندہ پیدا ہوا ہو۔ نمبر 1 اس کو غسل دینا۔ نمبر 2 اس کی تکفین کرنا یعنی کفنانا۔ نمبر 3 اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اور نمبر 4 اس کو دفن کرنا۔ کم از کم غسل یہ ہے کہ میت کے پورے بدن پر پانی بہانا۔ مرد کے کفن کے لیے کم از کم 2 کپڑے ہیں، یعنی ازار اور لفافہ، جس سے پورا جسم ڈھانپا جائے۔ ازار اور لفافہ 2 چادریں ہیں، ہر ایک سے پورے جسم کو ڈھانپا جائے، یعنی سر سے لے کر پاؤں کے نیچے تک۔ اور عورت کے کفن کے لیے کم از کم 3 کپڑے ہیں، قمیص، ازار اور لفافہ۔ میت کے لیے نماز جنازہ کی نیت کرنا شرط ہے، اور نماز جنازہ کے 2 ارکان ہیں۔ نمبر 1 قیام، یعنی نماز جنازہ کھڑے ہو کر ہی پڑھی جاتی ہے، اس میں رکوع اور سجود نہیں۔ نمبر 2 4 تکبیرات۔ نماز جنازہ کی نیت کی مثال یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس نماز جنازہ کو ادا کرنے کی واسطے اللہ تعالی کے اس مردہ مرد، عورت، لڑکا یا لڑکی کے لیے 4 تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے، اور میت کا مسلمان اور موجود ہونا شرط ہے۔ نماز جنازہ اس طرح پڑھی جاتی ہے: جنازہ پڑھنے والا پہلی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھے، مثلا وہ کہتا ہے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اور دوسری تکبیر یعنی اللہ اکبر کے کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیسری تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد میت کے لیے دعا مانگے،
امام ابو حنیفہ کے مطابق میت کے لیے یہ دعا مانگی جائے گی: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اور چوتھی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد وجوباً سلام یعنی واجب سلام کہے۔ کم از کم دفن یہ ہے کہ گرا اتنا گہرا ہو کہ میت کی بو چھپی رہے اور میت درندوں سے محفوظ رہے، اور میت کے سینے کا رخ قبلہ کی طرف کرنا واجب ہے۔ میں اب آپ کو نماز جنازہ میں جو پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ پھر سناؤں گی، اور یاد رہے کہ نماز جنازہ کھڑے ہو کر ہی پڑھی جاتی ہے، اس میں رکوع اور سجود نہیں۔ اللہ اکبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں یہاں پر آج کا درس ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے درس میں۔ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔